الحمد لله الذي هدانا للإسلام وفضلنا على كثير من خلقه بشريعة الإيمان. الحمد لله الذي من علينا بشهر رمضان واختار لنا العيد على الإتمام. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبمنه وكرمه ترفع الدرجات وبعفوه وغفرانه تمحى الخطايا والسيئات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة توجب الجنان، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر المحجلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فليفرحوا هو خير مما يجمعون. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. برادران اسلام، دینی ملی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، اسلامی ماں اور بہنوں، ڈرو اس اللہ سے جس اللہ کی دی ہوئی سانس سے یہ زندگی گزارتے ہو. تقوی اختیار کرو. رب ذوالجلال کا جس کی فضل و کرم سے یہ سانسیں لیتے ہو اور اس زندگی کو خوبصورت بنانے کی کوشش کرتے ہو. تقوی شعار بنو اس رب ذوالجلال کے جس نے جینے کے لیے یہ سانسیں دی، رہنے کے لیے زمین دی اور آسمان کا سایہ نصیب کیا ہے. میرے بھائیوں بزرگوں، ایک مومن کی زندگی کی روح اس کا یہی تقوی ہے، یہی ملاک الامور ہے، یہی تقوی ملاک الامور ہے. یہی تقوی رمضان کی پوری عبادت کا محصل ہے. یہ حاصل ہوا تو ہم نے رمضان کی عبادت کی، اگر نہیں حاصل ہوا تو ایسا نہ ہو کہ ہم بھی ان لوگوں میں سے ہو جائیں جن کے بارے میں پیارے نبی جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا: راغب انف رجل دخل علیہ رمضان ثم انسلخ فلم یغفر لہ. رمضان آ کر گزر گیا اور اس نے اپنے گناہ کی معافی نہیں کرائی، اپنے رب کی رحمت و مغفرت کا اپنے آپ کو سزاوار نہیں بنایا. ایسا آدمی رسوا اور ذلیل، خائب و خاسر ہو. میرے بھائیوں بزرگوں، آج کا یہ دن جسے ہم عید کے طور پر مناتے ہیں، جو ہمارے دین نے ہمیں عید کے طور پر دیا ہے، یہ عظیم دن جو اللہ کے شعائر میں سے ہے، یہ عظیم دن جو اللہ کی رمضان کی جو عبادتیں ہم نے کی ہے اس کے یادگار اور تحفے کا دن ہے. اس عظیم دن کے موقع پر ہمیں اس عظیم دن کی اہمیت اور خصوصیات کو بھی سمجھنا ہوگا. یہ عظیم دن اللہ نے ہمیں کیوں دیا، اس کی کیا خصوصیات ہیں اور اس کے پیچھے ہمارے لیے اللہ نے کیا سبق اور درس دیا ہے. سب سے بڑی بات یہ ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ ہم وہ قوم اور وہ اس دین کے ماننے والے ہیں جس دین کی بنیاد عقیدہ توحید پر ہے،
وہ عقیدہ جس کو دے کر اللہ رب العالمین نے دنیا میں آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے پیارے نبی جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کو بھیجا، جن کی دعوت صرف ایک تھی، عقیدہ توحید، لا الہ الا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، یہی سب نے کہا، اور اسی کا درس اللہ رب العالمین نے تمام عبادات کے اندر اور خاص طور پر اس عید ہمارے اس تہوار کے اندر رکھا۔ ہمارے بھائیوں بزرگوں، ہم سب جانتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں کہ ہمارے دین کی خصوصیت یہ ہے کہ اس دین کو اللہ نے تمام انسانوں کے لیے بنایا اور محبوب و پسند کیا ہے۔ یہ وہ دین ہے جس کا شریعت کو بنانے والا اللہ رب العالمین ہے، جس میں جو چیز حلال ہے وہ اللہ نے مقرر کیا ہے، اور جو حرام ہے وہ اللہ نے مقرر کیا ہے۔ جن دنوں کو فضیلت دی گئی ہے وہ اللہ نے دی ہے، اور جن جگہوں کو فضیلت دی گئی ہے وہ اللہ نے دی ہے، اور جن دنوں میں عبادات کا جو ثواب زیادہ مقرر کیا گیا ہے وہ اللہ نے مقرر کیا ہے۔ پورا کا پورا یہ دین کا نظام اور دین کی یہ شریعت یہ اللہ کی بنائی ہوئی ہے، اور اسی لیے یہ عید جو ہم تہوار کے طور پر آج رمضان کی عبادت پوری کرنے کے بعد منا رہے ہیں، یہ بھی اللہ کی طرف سے مقرر کی ہوئی ہے۔ اور اسی لیے اس عید کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ دوسرے مذہب کے عیدوں اور تہواروں کی طرح اس عید میں نہ تو گانا بجانا ہے، نہ شور ہنگامہ ہے، نہ سڑکوں پر لوگوں کو پریشان کرنا ہے، نہ پڑوسیوں کو تنگ کرنا ہے، نہ دوسروں کے خلاف نعرے بازی کرنا ہے، نہ دوسروں کے خلاف اشتعال انگیزی کرنا ہے۔ اس میں اخوت ہے، بھائی چارگی ہے، مساوات ہے، انصاف ہے، اور تمام لوگوں کے لیے، پوری انسانیت کے لیے اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرنے کی دعوت ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ یہ اعلان ہے کہ مسلمان اپنے لیے نہیں جیتا ہے بلکہ وہ انسانوں کے لیے جیتا ہے، چاہے وہ انسان مسلم ہو یا کہ کافر ہو۔ یہ عید کا سب سے بڑا یہ سبق ہے، اور عید کی یہ سب سے بڑی تعلیم ہے۔ اس کو اللہ نے ہمارے لیے عید مقرر کیا ہے، اور اسی لیے ہمارے پیارے نبی جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی سے جب عید کے بارے میں کہا تھا تو کیا کہا تھا؟ یا ابا بکر ان لکل قوم عیدا وہذا عیدنا اہل الاسلام، اہل الاسلام آخر میں کہا، اے ابو بکر یہ جانو کہ جتنی قوم اس دنیا میں ہے اور جتنے مذہب والے اس دنیا میں ہیں، سب سال میں کچھ دن عید کا مناتے ہیں، تہوار کا مناتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، اور ہمارے لیے اللہ نے یہ عید کا یہ 2 دن مقرر کیا ہے۔ ھذا عیدنا علی الاسلام، یہ ہم مسلمانوں کی عید ہے، اس کو اللہ نے مقرر کیا ہے، اور دوسری تمام دنیا کی بنائی ہوئی عیدوں سے اس کو ممتاز اور اس کو مخصوص رکھا ہے۔ اس کے اعمال الگ ہیں، اس میں صرف ذکر ہے اللہ کا، صرف ذکر ہے اللہ کی بڑائی اور کبریائی کا۔ اور اسی لیے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ گئے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب آپ مدینہ آئے تو آپ نے دیکھا کہ مدینہ والے 2 دن سال میں 2 دن عید کے طور پر مناتے ہیں، جس میں کھیل کود کرتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں۔ تو آپ نے پوچھا کہ یہ کیا ہے، یہ کیا کرتے ہو، یہ خوشیاں کیسے مناتے ہو ان 2 دنوں میں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے عید کا دن ہے، اس کو ہم جاہلیت میں خوشیاں اس میں مناتے تھے، عید مناتے تھے۔ تو آپ نے کیا کہا، غور کیجئے، یہ عید ہم کو کس نے دی؟ آپ نے کہا کہ ان اللہ ابدلہما بخیر منہما، کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے کہا کہ سنو، اللہ نے ان 2 دنوں کے بدلے، اللہ نے ان 2 دنوں کے بدلے ان سے بہتر 2 دن تمہیں دیے ہیں۔ وہ کون ہے؟ عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ تو یہ عید جو ہم مناتے ہیں ہمیں یہاں یاد رکھنا ہوگا کہ جس طرح ہمارا دین اللہ کا بنایا ہوا دین ہے، اسی طرح یہ عید آج ہم جو مناتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے مقرر ہوئی خوشی کا دن ہے۔ اور یہ خوشی کس پر دی ہے؟ اللہ نے یہ خوشی دی ہمیں رمضان کے اختتام پر۔ یہ احسان کیا اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر کہ ہمیں تحفہ دیا ہے رمضان کا، وہ مہینہ جو پورا مہینہ ہم نے عبادت میں گزارا تھا، جو پورا مہینہ ہم نے عبادت میں گزارا تھا، صبح دن بھر اللہ کی رضا کے خاطر بھوکے پیاسے رہ کر روزے کی عبادت، اور رات میں جاگ کر تراویح کی عبادت، اس کے بعد ہمارا ہاتھ قرآن سے آباد اور ہماری زبان اللہ کی تسبیح اور تحلیل اور بڑائی اور کبریائی سے معطر۔
یہ ایک مہینہ جو ہم نے اللہ کی حکم کے مطابق عبادات میں گزارا، اللہ نے اسی سے خوش ہو کر یہ تحفہ ہمیں دیا، اور اسی کے ساتھ ہمیں سبق کیا دیا؟ دنیا کی تمام عیدوں اور تہواروں کو دیکھ لیجئے، مسلمانوں کے درمیان جو خود ساختہ تہواریں ہیں، عرس ہے، مزاروں پر عیدیں ہیں، ان کو بھی دیکھ لیجئے، یہ تمام عیدیں جو منائی جاتی ہیں وہ کسی نہ کسی انسان کی شخصیت سے جڑی ہوئی ہیں، کسی کی پیدائش، کسی کی موت، کسی کی یادگار، لیکن اللہ نے جو عید ہمیں دیا ہے وہ کسی انسان اور شخصیت سے نہیں جوڑا ہے۔ اللہ نے جو ہمیں تہوار دیا ہے وہ ہمارے عمل کی وجہ سے دیا ہے، وہ ہمارے عمل کی بنیاد پر دیا ہے، اور یہ بتا دیا ہے اللہ رب العالمین نے کہ اس کے یہاں انعام جو ملتا ہے انسان کو اس کے عمل پر ملتا ہے۔ انسان نے اگر عمل اچھا کیا ہے دنیا میں تو اللہ کے یہاں وہ اونچا سے اونچا درجہ، اونچا سے اونچا مرتبہ پائے گا۔ اگر یہاں اس کا عمل خراب رہا ہے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اللہ رب العالمین کیا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کا معیار صرف تقوی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ انسان اپنے کو جتنے اونچے والا مرتبہ سمجھ لے، جتنے اونچے مرتبہ والا سمجھ لے، جتنے بڑے خاندان والا سمجھ لے، جتنا پیسہ والا سمجھ لے، لیکن اللہ کے یہاں اس کی حیثیت اسی وقت ہوگی ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اور یہ عید یہی سبق دیتی ہے ہم کو کہ رمضان کا عمل کرنے کے بعد اللہ نے اس رمضان کے عمل سے خوش ہو کر ہمیں عید کو بطور تحفہ عطا کیا۔ یہ اس تہوار کی، اللہ کے دیے ہوئی اس تہوار کی ایک بڑی خصوصیت یہ ہے کہ یہ عید اللہ کے ذکر کے ساتھ لگی ہوئی ہے، اسی لیے چاند ہونے کے بعد سے ایک مسلمان کے دل میں اللہ کی کبریائی اور بڑائی گونجتی رہتی ہے، اور وہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد کی تکبیر کیوں لگاتا ہے، صدا کیوں لگاتا ہے؟ اللہ کی کبریائی و بڑائی کے لیے، اللہ کی کبریائی اور بڑائی کو سوچ کر۔ یہی کبریائی اور بڑائی ہے اس کی جس نے ایک مسلمان کو صاحب توحید بنایا ہے، جس نے ایک مسلمان کو یہ سکھایا ہے کہ پیشانی اگر کہیں جھک سکتی ہے تو اپنے خالق کے دربار میں جھک سکتی ہے، یہ ہاتھ اگر مانگنے کے لیے اٹھے گا تو سیدھا آتا ہے اکبر کے دربار میں، اسی کے سامنے اٹھے گا۔ اس دل میں اگر خوف ہوگا تو صرف اسی پاک پروردگار کا ڈر، اس کا خوف ہوگا جس نے ہم کو اس زمین پر پیدا کیا اور زمین پر جینے کا ہم کو بھی دوسروں کی طرح برابر کا حق دیا ہے۔ یہ یہاں ہم جس زمین پر بھی جیتے ہیں یہاں ہم کرایہ دار نہیں ہیں، جس طرح دوسروں کو یہاں جینے کا حق ہے اور تمام حقوق اس کو حاصل ہیں، ویسے ہی اللہ کے دستور کے مطابق اس سرزمین پر جینے کا ہم کو بھی پورا حق ہے، اور یہ حق کوئی بھی ہم سے چھین نہیں سکتا ہے، کیونکہ اللہ نے صاحب کہا ہے ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ، زمین اللہ کی ہے، وہ جس کو چاہتا ہے اس کی اپنی مشیت کے مطابق، جس کو جب چاہتا ہے جس جگہ چاہتا ہے وارث بناتا ہے۔ یہ اسی کے حکم سے ہے، وہ کسی کو دیتا ہے اور کسی سے چھینتا ہے، اور کسی کو سبق دیتا ہے اس زندگی سے۔ میرے بھائیوں، ہم مسلمان اسی پر بھروسہ کر کے، اسی پر ایمان رکھ کر، اسی عقیدے کے ساتھ اس دنیا میں، اس فتنے کے دنیا میں جیتے ہیں۔ چاروں طرف سے ہمارے خلاف سازشیں ہوتی ہیں، فتنے ہوتے ہیں، مکر و فریب ہوتا ہے، لیکن ایک مسلمان اللہ پر یقین رکھ کے، اللہ کی مدد پر یقین رکھ کے، اللہ کی نصرت پر یقین رکھ کے اس دنیا میں جیتا ہے اور اپنی راہ اسی طرح متعین کرتا ہے جس طرح اللہ نے اس کو متعین کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور آج ہماری پستی کا اگر ہماری پستی کی کوئی وجہ ہے اور سبب ہے تو صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم نے اللہ کا دامن چھوڑا ہے، ہم نے اپنے رب سے اپنا رشتہ کمزور کیا ہے، ہم نے اپنے رب سے اپنے آپ کو دور کیا ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورتیں۔ میرے بھائیوں، اپنا رشتہ اللہ سے ہم نے اس مہینے میں کتنا مضبوط کیا یہ دیکھنا ہوگا، تو ہم رمضان کے بعد اپنے مسجدوں کا حال پھر دیکھیں گے، رمضان کے بعد اپنے مسجدوں کا حال پھر دیکھیں گے۔ سب کہا کرتے تھے 20 رجل لا يخاف اللہ الا فی رمضان، کتنا ہی بدبخت ہے وہ آدمی، کتنا ہی خراب ہے وہ آدمی جو صرف رمضان میں اللہ سے ڈرتا ہے۔ رمضان ختم ہوا نماز گئی، رمضان ختم ہوا اللہ کو بھول گئے، رمضان ختم ہوا تو زندگی کا رخ کہیں اور مڑ گیا، اب بھول گئے کہ ہم کس شریعت کے ماننے والے اور کس دین کو ماننے والے اور کس رب کے آگے اپنی پیشانی کو جھکانے والے ہیں، بھول گئے یہ۔
اگر رمضان کے بعد ہماری کیفیت یہی ہوتی ہے، میرے بھائیو یاد رکھیے، معلوم نہیں رمضان کی اس عبادت کا کیا حاصل ہوگا اور اللہ رب العالمین ہمیں کیا دے گا۔ ان چیزوں کو ہمیں آج کی اس عید سے بھی ان چیزوں کا ہمیں سبق لینا چاہیے۔ اور ایک آخری چیز جو عید کی خصوصیت ہے وہ ہے بھائی چارگی، خیر خواہی، اپنے بغل والے کا خیال، غریب مسکین یتیم جو آپ کے معاشرے میں ہے ان کا خیال۔ اور اسی لیے اسلام نے عید سے پہلے صدقہ فطر نکالنے کا حکم دیا، عید سے پہلے صدقہ فطر نکالنے کا حکم دیا، اور یہ حکم دیا کہ ان لوگوں کے کھانے کا ہم انتظام کریں جو ہمارے پاس آس پڑوس میں رہتے ہیں، ہمارے مسلمان بھائی، اور جن کی روزی تنگ ہے، جن کو اللہ نے کم دیا ہے، جن کے پاس کھانے کو نہیں ہے، ان کے سلسلے میں اسی لیے آپ نے کہا اغنوہم ھذا اليوم، وہ لوگ جو تمہارے ساتھ آگے آتے ہیں اور تم سے مانگتے ہیں کہ ہماری روزی کا انتظام کر دو، آج کے دن ان کو ہاتھ پھیلانے سے بے نیاز کر دو۔ آج کا دن ان کا ایسا ہو کہ وہ تمہاری طرح وہ بھی خوشی منائیں، خوشی میں وہ بھی تمہارے ساتھ برابر شریک ہوں، اس لیے کہ رمضان کی عبادت میں وہ بھی تمہارے ساتھ برابر شریک رہیں، اس لیے کہ رمضان کی عبادت انہوں نے بھی ویسے ہی کیے جیسے ہم نے اور آپ نے کیے، جیسے ہم نے روزہ رکھا ویسے انہوں نے روزہ رکھا ہے، اور جیسے ہم نے رات کی تراویح پڑھی انہوں نے پڑھی ہے، لیکن تقدیر اللہ نے ان کی روزی تنگ کیے، اس لیے ان کے کھانے پینے کا انتظام کرو۔ اور اس سے ہمارے غیر مسلم بھائیوں کو بھی جان لینا چاہیے کہ ہمارے دین نے کس قدر امن و شانتی کی تعلیم دی ہے، ہمارے دین نے کس قدر بھائی چارگی کی تعلیم دی ہے، ہمارے دین نے کس طرح سکھایا ہے کہ جس ملک میں رہو اس ملک کے قانون کا خیال کرتے ہوئے اس ملک میں امن و شانتی کے لیے محنت کرو۔ اور ہم مسلمان میرے بھائیوں سب کو جاننا چاہیے، ہم مسلمان کبھی بھی ملک کے لیے ملک کے مخالف نہیں ہیں، نہ ملک کے لیے ایسا کام کرنے والے ہیں جس سے ملک میں رہنے والے دوسرے لوگوں کو کوئی تکلیف پہنچے۔ ہاں اگر ہمارا حق چھیننے کی کوشش کی جاتی ہے تو ہم ضرور اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے اور ضرور اپنا حق حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ ہمارے دین نے ہمیں سکھایا ہے، ہمارے دین نے ہمیں بتلایا ہے کہ تمہارا حق کیا ہے اور جس زمین پر تمہیں کیا حق ملنا چاہیے۔ اس کے لیے ہم سب اس کے لیے تیار رہیں گے کہ ہمارا حق جو چھینا جا رہا ہے وہ ہمارا حق ہمیں حاصل ہو۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے دین کے صحیح راستے پر ہمیں چلنے کی توفیق دے، کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہم کو عمل کرنے والی امت بنا، رب العالمین ہمیں عمل کرنے والی امت بنا، صرف کہنے والی امت نہ بنا۔ رب العالمین اپنے نبی کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ہم نے رمضان کے مہینے میں جو عبادتیں کی ہیں، جو روزہ رکھا ہے، جو رات کی تراویح پڑھی ہے اور قرآن کی تلاوت کی ہے، تیری عبادتیں کی ہے، ان سب کو تو قبول فرما لے، ان سب کو تو شرف قبولیت عطا کر دے، ان سب کو تو ہماری اس دنیا کی پریشانی کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے، اور اس دنیا میں جنت میں جانے کا، جہنم سے بچنے کا ذریعہ بنا دے۔ رب العالمین تو ہم سے راضی ہو جا، اس دنیا میں بھی تو ہمارا ولی و مددگار رہا اور اس دنیا میں بھی تو ہمارا ولی و مددگار ہو۔ رب العالمین اپنے نیک بندوں میں ہمیں اس دنیا میں رکھ، اور اس دنیا سے جب جائیں تو ہمارا حشر تیرے نیک بندوں کے ساتھ، تیرے انبیاء اور اولیاء کے ساتھ، صالحین صدیقین کے ساتھ ہو، ہم وہاں ان لوگوں کے ساتھ رہیں جن سے تو راضی، اس دنیا میں راضی اور اس دنیا میں راضی ہو۔ رب العالمین ہم میں جو بیمار ہیں ان کی بیماری سے ان کو بیماری سے شفا کامل عاجل عطا کر، جو پریشان حال ہے ان کو پریشانی سے نجات دے دے۔ رب العالمین جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار سے کر دے، جو روزگار سے ہیں ان کو حلال رزق عطا فرما۔ رب العالمین آج دنیا میں چاروں طرف مسلمان اعداء اسلام کی سازشوں اور مکر فریب سے گھرے ہوئے ہیں۔ فلسطین کے مسلمانوں کی جو حالات ہیں رب العالمین پوری دنیا وہ دیکھ رہی ہے، جس طرح ملعون یہود ان کے اوپر مسلط اور ان کو قتل کر رہے ہیں، پوری دنیا ان کو دیکھ رہی ہے۔ ان کا مددگار صرف تو ہے، ہم مسلمانوں کا مددگار، مدد کرنے والا رب العالمین تو ہے۔ ہم تیرے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں اور ہم تجھی سے مانگتے ہیں، دنیا والوں کی طرح ادھر ادھر کے دربار میں ہم نہیں جاتے ہیں۔ رب العالمین تو ہمارا ہو جا، ہمارے بھائیوں کا ہو جا، اس دنیا میں جہاں کہیں جو مسلمان پریشان ہیں تو ان سب کا محافظ اور مددگار بن جا۔ رب العالمین تو ہماری حفاظت فرما ہر مکر و فریب سے۔ اس ملک میں بھی ہمارے خلاف اگر کہیں کوئی سازش ہو رہی ہے رب العالمین اس سازش کے خلاف تو ہمارا مددگار بن جا۔ رب العالمین ہم کو امن و سکون کے ساتھ اس دنیا میں رہنے کی جو تو نے تعلیم
تعلیم دی ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق قرضانی فرما رب العالمین۔ اپنے بھائیوں کے ساتھ اس دنیا میں ہم نیکی کے ساتھ اخوت و بھائی چارگی کے ساتھ رہیں، اس کی جو تو نے تعلیم دی ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق قرضانی فرما رب العالمین۔ جب تک اس دنیا میں تم ہمیں زندہ رکھ، اپنے دین پر، عقیدہ توحید پر اپنا بنا کر زندہ رکھ، اور جب اس دنیا سے جانے کا وقت آئے، اس سانس کے ٹوٹنے کا وقت آئے، رب العالمین تیرا کلمہ لا الہ الا اللہ ہماری زبان پر ہو۔ اللہم صلی وسلم بارک علی عبدک ورسولک محمد وآلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔